اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں نے یہ خوبی دیکھی ہے جی کہ وہ امام مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں پہ باب بھی باندھا ہے امام نووی نے کہ سفر و حضر دونوں میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے. تو اہل حدیث جو ہے نا بغیر خوف بغیر بارش کے بھی نمازیں جمع کرنے کے قائل ہیں. البتہ وہ آپ کو نہیں بتاتے, خود سارے مزے لوٹتے ہیں. آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ایران اور سعودیہ کی ٹسل ہے. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے, بغیر نام لیے, اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت, لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے, اتنے اشارے چھوڑوں کہ پتہ چل جائے. وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے, ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے, ٹھیک ہے جی, ان کے بڑے بھائی. تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, فتنہ عربی والا, پنجابی والا نہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں, کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی, زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوئی. تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا, ملاقات ہوئی, گپ شپ ہوئی. جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, میں ابھی نیا ہی اسٹڈی کر رہا ہوں, اس وقت میں نیا اہل حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف بغیر بارش کے سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی ہیں؟ کہتا ہے نہیں جی حرام ہے یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے, شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں, اور امام نووی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا, یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہمیں بنایا ہے نا. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں, تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں. اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا, تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی سن تو نہیں رہا. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے, میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں. آگے سنیں کیوں کرتا ہوں, وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ میری بیوی جو ہے نا, یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے. تو میں پھر کیا کرتا ہوں, زور کی نماز پڑھائی, پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نا عصر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں. پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں. یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا محبت ہے؟ فرقے کی. دین کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہے نا. تو ہمیں یعنی انہی علماء کے ہاتھ لگے ہیں, ہاتھ نہیں باواں پوری لگی ہوئی ہیں, سمجھ لو. وہ کہندے نا جی جناب وہ 10 انگلاں جڑیاں نے وہ کڑائی سر کڑائی وچ, تو 10 کیا ہوئی تے سر کڑائی چ. تو یہ ہم یعنی انہوں نے ہمیں خود ٹھڈے مار مار کے یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہمیں سمجھ آ گیا یہ فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے. خود ساری فیسلٹیز اویل کرتے ہیں اور دوسروں کو وہی کہانی بتاتے ہیں جو دوسرے مکتبہ فکر کے یعنی اگینسٹ ہوتی ہے, چاہے وہ اس کا ثبوت. اب ان علماء سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان علماء کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں جو نجی محفلوں میں اور ہیں, پبلک میں اور ہیں, پھر اس سے بھی آگے اپنی پبلک میں اور ہیں, دوسرے مکتبہ فکر کی پبلک میں اور ہیں.